ماہر جا چکی تھی لیکن فری کا دماغ اٹک گیا۔ سیفی بائی، اور پھر آنکھوں میں آنسو، کیا ہوا میری جان؟ سکینہ بیگم نے اندر آتے اسے روتے دیکھ پوچھا۔ میں اپنے بھائیوں سے کب ملوں گی؟ حاصب جلد ہی ملوائے گا، اب رونا نہیں میری گڑیا، آؤ میرے ساتھ کھانا بنائے، آج تمہاری دوست کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، جاؤ دیکھ کر آؤ اسے، میں گوشت دھوتی ہوں تب تک۔ وہ سوئی ہے، میں ابھی گئی تھی، وہ ان سے نظر چراتے بولی، چلیے مجھے سکھائیے۔ جبکہ سکینہ بیگم تو اس کے چپ ہو جانے پر ہی سکھ کا سانس بڑھ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے اس نے چہرے سے پدینہ صاحب کے اسے اشر کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔ فری نے گھڑی پر وقت دیکھا، رات کے 9 بجے تھے۔ ماہا کو کے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اف، آئی کیوں نہیں؟ جاؤ ماہا کو بلا لو فری، حاصب بھی آنے والے ہیں، کھانا لگاتی ہوں۔ امی جاؤ فری، امی وہ، السلام علیکم۔ حاصب کی آواز پر فری نے اسے دیکھے بغیر سکینہ بیگم کو دیکھا۔ کیا ہو گیا گڑیا، میری گڑیا؟ وہ پیار سے بولی۔ ماہی گھر نہیں، کہاں گئی ہے؟ سکینہ بیگم سے پہلے حاصب بولا تھا۔ وہ فری، ماہا کہاں ہے؟ اب کی بار حاصب داڑا تھا، وہ 7 بجے گئی تھی یہاں سے اپنی دوست کو ملنے، اور دیم حاصب نے فون نکالا۔ سفیر کا نمبر مصروف جا رہا تو وہ کیسے جا سکتی ہے؟ باہر تو گارڈ سے، وہ چکر کاٹتا بولا۔ پیچھے کے دروازے سے فری نے اسے سب بتایا تو حاصب نے کہا برساتی نگاہوں سے دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا بچیاں، وہ تم لوگ سمجھ نہیں آتا باہر جانے سے منع کیا گیا ہے، کیوں ایک ہی کام کر کے ہمیں ذلیل کرواتی ہو؟ وہ اتنی تیز داڑا کہ فری ڈرتی پیچھے ہوئی تھی۔ سکینہ بیگم کا بے دل ہاتھ پا پڑا تھا، وہ باہر نکل گیا۔ سفیر شاہ سے بات ہو رہی تھی؟ سکینہ بیگم نے فری کو سا لگا جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اب وہ گارڈ پر گرج برس رہا تھا، ابھی تو سفیر شاہ نہ جانے ان کا کیا حال کرتا۔ سفیر شاہ اندھادھند سب چوٹا باغا تھا، اندر آتے اس نے حاصب کا گربان تھاما۔ شور سے سکینہ بیگم اور فری بھی باہر نکلے تھے۔ تمہاری ذمہ داری پر چھوڑا تھا میں نے اسے، یہاں تو نے کہا تھا میری بیوی محفوظ رہے گی، ہاں کیسے جا سکتی ہے وہ؟ سفیر شاہ پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ ایک گارڈ زمین پر پڑا کرا رہا تھا جبکہ دوسرے کا خون پھٹ چکا تھا، کیسے گئی وہ؟ پیچھے کے دروازے سے حاصب نے اسے بتایا تو دونوں کیمراز چیک کرنے دوڑے۔ حاصب، ناکہ بندی لگواؤ، گاڑی کا نمبر بتاؤ سب کو، مجھے وہ ابھی چاہیے اپنے پاس۔ فری تو کامتی سکینہ بیگم کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے تھی، اپنے بھائی کو اتنے غصے میں دیکھتے سب اس کی غلطی تھی، اسے ماہا کو پچھلے دروازے کا نہیں بتانا چاہیے تھا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ اور زور سے رونے لگی۔ سفیر شاہ باہر نکل آیا، دہلیز پر پہنچتا کہ اپنے نام کی پکار سنتے تھم گیا۔ بھائی، وہ نم جسمانی آواز پر اس کے قدم تھمے تھے۔ وہ واپس مڑا، اس لڑکی کو دیکھا جو رو رہی تھی، پھر حاصب مرزا کو۔ بھائی، وہ لڑکی اب تیزی سے آتی اس کے سینے سے لگی تھی، وہ اسے دور دھکیلنا چاہتا تھا کہ وہ اسے نہیں جانتا تھا، لیکن وہ خوشبو و احساس اس نے چہرہ جھکایا جہاں فری اس کے ہاتھ کے زخم پر انگلی پھیری تھی۔ میری وجہ سے آپ کو چوٹ آئی تھی نا؟ وہ لب و لہجہ اور اس کے الفاظ سفیر شاہ کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا، وہ فڑا شاہ تھی ان کی فری۔ سفیر شاہ نے اسے خود میں بیچ لیا جبکہ حاصب مرزا ایک طرف سانس روک کے کھڑا تھا۔ میری جان، میری گڑیا، بھائی کی جان۔ سفیر شاہ اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگا، پھر اس کے ہاتھ تھامتا چومنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے خود میں بینچ اس کے بالوں پر بوسے دے رہا تھا۔ فری اب بھی بری طریقے سے رو رہی تھی، یہ ان کے خون کا اثر اور کشش سے کہ وہ ایک دوسرے کو اتنی جلدی پہچان گئے تھے۔ سفیر شاہ نے سرخ نگاہوں سے حاصب کو دیکھا جو سنجیدہ سا کھڑا تھا، یقیناً وہ جانتا تھا تم میرے ہاتھوں ہی مرو گے۔ وہ حاصب کو دیکھتا بولا اور باہر نکل گیا۔ بہزاد شاہ نے اسے واپس بلوایا تھا، اس کے پیچھے حاصب بھی نکل گیا۔ بھائی فری، اس بارے میں بعد میں بات ہوگی۔ شاہ حاصب کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ جانتے تھے؟ سفیر شاہ نے بہزاد کو بے یقینی سے دیکھا۔ میں اپنی بیوی کا سوچوں اس وقت جسے گھر سے نکلے اب 4 گھنٹے ہونے کو ہیں۔ بہزاد داڑا تو وہ ہوش میں آیا۔ حاصب کو دوپہر میں ہوئی بہزاد شاہ سے اپنی ملاقات یاد آئی۔ کیا ہوا ہے حاصب؟ بہزاد، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، بیٹھو۔ بہزاد نے لیپ ٹاپ کو سر پر ہٹاتے حاصب مرزا کو دیکھا۔ مینیجر نے اندر داخل ہوتے کچھ کہنا چاہا، جب تک میں نہ بلاؤں کوئی اندر نہیں آئے گا۔ بہزاد کے کہنے پر وہ سالادہ باہر نکل گیا۔ بول دو مرزا، میں نہیں چاہتا تم کچھ غلط سمجھو، میں نے تمہاری عزت کو اپنی عزت سمجھا ہے اور مدعے پر آؤ۔ حاصب، بہزاد کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور کھڑکی کی طرف چل پڑا۔ تمہاری بہن میرے پاس ہے میرے گھر، میں جانتا ہوں، جواب پرسکون انداز میں آیا تھا۔ حاصب نے اس کی پشت کو جھٹکے سے سر اٹھاتے دیکھا۔ کیسے؟
تمہیں لگتا ہے بہزاد شاہ اپنی جان سے پری بحث سے فراموش ہو سکتا ہے؟ سالوں اس کی تڑپ میں گزارے ہیں۔ اسے میں نے اسی دن ڈھونڈ لیا تھا جس دن تم نے پہلی بار اسے ہسپتال میں دیکھا تھا۔ مجھے کافی وقت لگ گیا تھا، لیکن میں جانتا تھا میں اسے ڈھونڈ لوں گا، اور وہ ہماری دلوں کا حصہ ہے۔ تو تم اسے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد تم لوگوں سے اس کی محبت۔ بہزاد نے حاجب کو دیکھا جس نے نگاہیں چرائی۔ مجھے ایک چیز کی خبر ہی ہے، تو تم لینے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ تمہارے گھر سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی نہیں تھی، اور تم پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ حازم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں اس دن سے بھی پہلے سے جانتا ہوں مرزا۔ جب ہماری ملاقات ہوئی تھی اس فیلڈ میں قدم رکھتے ہی بہزاد شاہ لوگوں کو جانے لگا تھا۔ تم کتنے کیس جیتے ہو، کتنے ہارے ہو، کتنے بار رشوت کو دھتکار ہے۔ سارا ریکارڈ ہے میرے پاس۔ تمہارا اور میرا مقصد سے پاکستان رہا ہے، اور یہی چیز ہمیں جوڑتی ہے۔ وہ خوش تھی وہاں اسے ماں کا پیار ملا جو ہم نہیں دے سکتے تھے۔ میں اسے لے آتا، لیکن اس وقت اسے کسی عورت کی آغوش کی ضرورت تھی جو تمہارے گھر میں ملی اسے۔ حاجب کا سر جھک گیا۔ وہ سب جانتا تھا، تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ اس کی بہن محبت کرتی ہے اسے۔ فری کی دلی وابستگی کے بارے میں بھی جانتا ہوں، لیکن وہ بہت چھوٹی ہے، ہمارے پاس آئے گی تو سب بھول جائے گی۔ بہزاد کہہ کر واپس کرسی پر بیٹھا، جبکہ حاجب مرزا کا دل کٹ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کیا ہوا مرزا؟ بیٹھو، اتنی بے چینی کیوں؟ وہ میری ہے، اس کا مستقبل میں ہوں۔ حاجب مرزا دوڑا تھا، جبکہ بہزاد شاہ نے سنجیدگی سے دیکھا۔ وہ تمہارے پاس ہی رہے گی، جب صحیح وقت ہوگا میں اسے لے آؤں گا۔ لے جانا، لیکن اس کا آخری ٹھکانہ وہی گھر ہے شاہ۔ تم اس کی محبت سے انکاری رہے ہو مرزا؟ بے شک، لیکن اس کا حال اور مستقبل میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ ٹھوس لہجے میں بہزاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا باہر نکل گیا، جبکہ بہزاد سنجیدگی سے واپس کام کرنے لگا۔ حال میں واپس آتے حازم نے سفیر شاہ کو دیکھا جو سر کے بال ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ بہزاد فون پر کسی سے بات کرتا۔ سفیر کچھ سوچتے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ حازم نے بہزاد کو دیکھا تھا جس نے کندھے اچکائے تھے اور دوبارہ فون پر بات کرنے لگا تھا۔ سفیر نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا۔ مہا کا فون کنیکٹ تھا۔ اس کے لیپ ٹاپ کے ساتھ اس نے فون سے انگلیاں چلائی۔ وہ ساری کالز اس کے پاس ریکارڈ تھی۔ وہ ان ریکارڈنگز کو چلاتے اور سنتا کہ اسے اشر سے زیادہ مہا پر گزارا تھا، جو کسی اور لڑکی کے لیے اپنی عزت اور جان دونوں خطرے میں ڈال چکی تھی۔ وہ واپس نہیں جائے بائی۔ وہ اشر کے پاس اس کی لوکیشن پتہ کر وہ آتا بہزاد کے سامنے چیخا، ہمیں نکلنا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ آگے کرتے وہی ریکارڈنگز انہیں سنائی، جبکہ دونوں نے سفیر شاہ کو دیکھا تھا جو اب یہاں سے وہاں چکر کاٹتا فون بنا نہ جانے کہ اس کو دم کیا دے رہا تھا۔ بہزاد نے سفیر شاہ کو اس طرح کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بائی پلیز۔ وہ کال کاٹتا بہزاد کے پاس آیا، لہجے سے بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ بہزاد نے اسے ساتھ لگایا، وہ تمہارے پاس ہوگی سفیر، میرا وعدہ ہے۔ سفیر شاہ نے ساتھ لایا۔ بہزاد نے اشر کی لوکیشن بھیجی تھی۔ وہ جب تک ٹریس نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حاجب پولیس اسٹیشن کے نکل گیا تھا تاکہ ناکہ بندی کروائی جا سکے۔ رات کے 2 بجے تھے اور مہا اور اشر دونوں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ مہا کا فون یہاں اٹیچڈ ہے۔ بہزاد نے سر اٹھاتے پوچھا، جی دیکھو آن ہے۔ بہزاد نے تیزی سے کہا تو سفیر کے ہاتھ تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر پہلے آن تھا، سفیر نے کہا تو بہزاد اٹھ کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ لوکیشن دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد بند ہو گیا تھا فون۔ وہ کچھ جنگل کے قریب جگہ تھی۔ وہ تیزی سے باہر بھاگے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور سفیر شاہ کے دل کی دھڑکنیں تھم رہی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ اس کے لیے اس کی بیوی کیا ہے، مہا سفیر شاہ کیا ہے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے آنکھیں موندی تھی، جبکہ ڈرائیو کرتے بہزاد شاہ کی اسٹیئرنگ پر پکڑ مضبوط ہوئی تھی۔ اس حال تک تو اس نے آنے ہی نہ دیا تھا سفیر شاہ کو کبھی۔ سفیر شاہ کا فون مسلسل بیٹھا تھا، لیکن وہ ساکت سا بیٹھا تھا۔ شاہ، بہزاد نے اسے پکارا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں، بس سوچا مجھے اس سے محبت اب ہوئی ہے یا پہلے سے تھی، کیونکہ چیزیں اور لوگوں کے کھو جانے کے بعد ہی تو ہمیں احساس ہوتا ہے وہ مل جائے گی۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گا، میں جانتا ہوں، لیکن اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ دار وہ بھی ہوگی۔ بھائی دیکھو فون اپنا۔ سفیر شاہ نے دیکھا، وہ کوئی ان نون نمبر تھا۔ بعد میں دیکھ لوں گا۔ پیر نے اپنا فون سامنے ڈیش بورڈ پر رکھنا چاہا جو بہزاد نے اس کے ہاتھ سے تھام دے کال یس کرتے اسپیکر پر ڈالی تھی۔ تمہاری بیوی پریگننٹ ہے اور تم نے اسے غیروں کے گھر چھوڑا ہوا ہے، بری بات ہے۔ میں اب ماما بننے والا ہوں تو خیال رکھوں گا۔ میری لوکیشن ٹریس کرنا بند کرو، مجھ تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ جس کی امانت تھی میرے ستیلی بہن اس کے پاس پہنچ جائے گی۔ وہ اور کال کاٹ دی گئی۔ بائی وہ سفیر شاہ نے ہاتھ سامنے ڈیش بورڈ پر مارتے سر ہاتھوں میں گرایا، جبکہ بہزاد نے حاجب کو کال کی تھی۔
مرزا بھی ہماری اشر سے بات ہوئی ہے، بہزاد نے اسے ساری بات بتائی، لوکیشن ٹریس ہو سکتی ہے اس کی، کوشش کی جا سکتی ہے۔ ساری بات سنتے حازم نے کہتے کال کاٹی تھی، گھڑی اب 3 بجا رہی تھی۔ ماہا نے وہاں پہنچتے یہاں وہاں دیکھا، وہ کوئی گھر تھا کسی سنسان جگہ پر۔ اس کا دل لرز رہا تھا، اس نے اپنے فون پر گرفت مضبوط کی اور باہر نکل گئی۔ اشر صاحب اندر ہے، ڈرائیور نے کہا تھا تو اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ وہ گھر تھا کوئی، لیکن سالوں سے شاید اس مال میں نہیں تھا، اس لیے دھول مٹی تھی۔ اس نے کان سے اپنی چادر منہ پر رکھی۔ کیسی ہے ستلی بہن؟ اشر کی آواز سنتے وہ پلٹی، وہ لڑکی کہاں ہے؟ کون سی لڑکی؟ ماہا کا جسم ساکن ہوا، وہی جو آپ نے، وہ سب جھوٹ ہے ستلی بہن، وہ پچھلے مہینے کی بات ہے، اس لڑکی کی عزت 2 کوڑی کی کر دی میں نے کل ہی، اس نے اپنے باپ کا 40واں کیا ہے۔ ماہا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی معمول سے، اور پھر وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ سالہ ڈاکٹر کو بلواؤ۔ پاشا تک اسے صحیح پہنچنا، ڈاکٹر کو بلاتے۔ جہاں پر اشر کو پتہ چلی وہ بل کھاتا رہ گیا تھا، لیکن پھر کچھ سوچتے مسکرا دیا۔ صالح صاحب کو بتایا جائے، مجھے سفیر شاہ کو فون کرتے صاحب بتایا تھا کہ اس شخص سے کافی حساب نکلتے تھے۔ اس کے ماہا کی آنکھ ان آوازوں سے کھلی تھی۔ کب پہنچے گی لڑکی؟ کال اسپیکر پر تھی۔ صبح تک میں اسے یہاں سے نکالنے لگا ہوں، ناکہ بندی لگی ہے، اسے تمہارے آدمی کیسے نپٹیں گے؟ پاشا یہ تمہارا کام ہے، ٹھیک ہے، میری باقی کی رقم۔ اشر کی آواز تھی۔ ماہا بات سمجھنے کی کوشش میں حقان تھی۔ ماہا نے چھپایا ہوا فون قمیض کی جیب سے نکالا تھا اور میسج لکھا تھا، بھیج دوں گا جب وہ میرے پاس آئے گی۔ اپنی بہن کی بہت قیمت لگائی ہے تو نے، مال بھی پسند آنا چاہیے مجھے۔ بالکل آئے گا، تمہاری ہی نظر تھی اس پر، اس لیے تو اس کے شوہر کی ناک کے نیچے سے لے کر پہنچا رہا ہوں تمہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ اشر بولا، لیکن ماہا کے کان تو اسی لفظ پر اٹکے تھے۔ قیمت؟ اس کے اپنے ہی بھائی نے بیچ دیا تو اسے، اور سالی پریگننٹ ہے، یہ دوسرا جھٹکا ماہا کی ذات کو لگا تھا کہ فون اس کے ہاتھ سے گر پڑا اور اشر متوجہ ہوا۔ میں دیکھ لوں گا۔ پاشا کی بات سنتے ہی اس نے کال کاٹی اور ماہا کے پاس آ پہنچا۔ چٹاہ ماہا نے روتے سر اٹھایا، ہونٹ بڑھ گیا تھا اس کے باری ہاتھ سے۔ اشر نے اس کا فون اٹھاتے دیوار سے دے مارا۔ کوئی نہیں آئے گا تجھے لینے، تیرا وہ شوہر کل ہی شادی رچا لے گا، کہتے اشر فیض نے جانا چاہا۔ وہ ضرور آئیں گے، اور میری بات سنو اشر فیض، مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے تمہیں اپنی بھائی سمجھا، تم نے میری قیمت۔ ماہا نے چیخنا چاہا، لیکن جسم میں جان کہاں بچی تھی۔ بہن؟ تجھے میں نے بہن کبھی سمجھا ہی نہیں، نہ تو اس قابل ہے، اتنی نفرت کیوں محسوس کی؟ تیری ذات نام سے ہی مجھے نفرت ہے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، بس پیسہ بنانے آئے ہوں جو مجھے پاشا سے مل رہا ہے تیرے بدلے۔ وہ وقت فرعون بننا چاہ رہا تھا، خدا سے ڈرو اشر، کہیں کہ نہیں بچو گے۔ وہ بامشکل کھڑی، اشر نے مڑ کر اسے دھکا دیا تھا کہ اوندے منہ سامنے زمین پر جا گری۔ اس کے بعد وہ درد سے کڑھاتی رہی تھی، لیکن اشر کا دل موم نہ ہونا تھا اور نہ ہوا تھا۔ ماہا اس گھر سے نکلنے پر خود کو کوس رہی تھی، سفیر کے لبوں سے یہی نام ادا ہو رہا تھا، دل میں کئی ورد جاری تھے، کیا وہ واقعی سب سے دور جا رہی تھی؟ بائس نے سوکھے لبوں پر زبان بھیجتے ڈرائیور کو متوجہ کرنا چاہا۔ خاموشی سے بیٹھی تو مجھے بہت درد ہے، میری بات سنیے، مجھے دوا لے دے پلیز، ایک احسان کرے، ہمارے سینوں میں دل نہیں ہوتے، مدد کی امید بیکار ہے۔ اب تو بس خدا کی طرف سے وسیلہ ہی ہے بھائی، میں صرف دوا چاہتی ہوں، میرا درد حد سے بڑھا ہے، کسی کی اولاد کو مار دیا گیا ہے۔ وہ رو رہی تھی، آنکھیں درد سے اب بند ہو رہی تھی۔ انہیں گاڑی کسی چیز سے ٹکراتی محسوس کی تھی، اس کے بعد کوئی جھکا تھا اس پر، کون منہ نہیں چاہتی تھی، لیکن ہاں اس خوشبو نسخے نے اعصابوں کو ریلا کیا تھا۔ سفیر شاہ صرف نکاحیں لیے بیٹھا تھا، نگاہیں فون پر تھی جہاں ماہا کے نمبر سے میسج دکھ رہا جس میں صرف اس کا نام لکھا گیا تھا۔ اس جگہ کے بہت قریب تھے اور وہیں باہر ڈگے تھے۔ مجھے اندر جانے دے بھائی، وہ ایک بار پھر بولا۔ خاموش ہو، اندر جانا خطرے سے خالی نہیں، ہمارے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں سے گاڑی کو نکلتے دیکھا تھا، اس سنسان سڑک پر صرف 1-2 گاڑیاں تھیں۔ وہ محتاط ہوئے، بہزاد صاحب کو حازم مرزا نے بھی گرین سگنل دیا تھا، اس نے اس گاڑی کو فالو کیا تھا، تھوڑی دور جاتے ہی اس گاڑی کو پیچھے سے ٹکر مارا تھا۔ صبح کے 5:30 ہو رہے تھے، سفیر کی گود میں بہت سا رکھے ہوش و حواس سے بیگانہ تھی، چہرے پر تھپڑوں کے نشان، ہونٹ سے خون نکل کر سوکھ چکا تھا۔ سفیر شاہ خاموش بیٹھا تھا، بالکل خاموش، وہ ہسپتال جا رہے تھے، وہ مسلسل ماہا کو دیکھ رہا تھا، لیکن اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ہسپتال میں ماہا کو داخل کروانے سے لے کر اس کی دوائیاں سب بہزاد نے کیا تھا۔ سفیر تو بس ساکت سا وہاں کرسی پر بیٹھا تھا، اور جو ڈاکٹر نے بہزاد کو بتایا تھا اسے سنتے وہ بس سفیر شاہ کو دیکھتا رہ گیا تھا، جو اب بھی کچھ نہیں بولا تھا۔
بہزاد اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ حاضر بھی پہنچ گیا تھا۔ شاہ بہزاد نے اسے ساتھ بیٹھنے کو کہا، جبکہ سفیر شاہ اب بھی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا تھا۔ یہی بتانا چاہتے ہیں نا کہ میں نے اپنی پہلی اولاد کو کھو دیا، وہ سب سے بولتا۔ بہزاد شاہ کا دل تڑپا گیا، جس سب رب العالمین کی مرضی تھی ایسا ہونا لکھا تھا۔ ہاں، اگر وہ میری بات کے خلاف نہ جاتی تو۔ بہزاد نے اسے سادہ کر اس کے بالوں کو چھیڑا، اسے پرسکون کرنا چاہا تھا۔ ماہوں کو دوا دلواتے وہ اسے واپس ہی لے آتے کہ گھر سے باہر اسے بالکل نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ سبیر اسے کمر میں لاتا، خود بھی کچھ کہے بغیر دروازہ بند کر گیا تو بہزاد نے گہرا سانس بھرا۔ آگے کیا کرنا ہے؟ حازم نے استفسار کیا۔ ارشد کہاں ہے؟ ہماری حراست میں۔ اس سے ملاقات کرتے ہیں، موت اس کی آ گئی ہے، کل صبح پاشا کی ساری انفارمیشن لیک ہو جائے گی، اس سے ہم نہیں حکومت تمہارے کی۔ ٹھیک ہے، حازم نے سہلا، آپ آرام کو مرزا جاؤ۔ حازم نے مڑ کر سفیر کے کمرے کے دروازے کو دیکھا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حازم اٹھ کھڑا ہوا۔ مرزا بہزاد نے کچھ کہنا چاہا، اسے زیادہ حفاظت کروں گا میں، اس کی بے فکر ہو، وہ بولا تو بہزاد شاہ مسکرا دیا۔ حازم گھر چلا گیا تھا، جبکہ بہزاد اپنے کمرے کی طرف وہ پرسکون تھا کہ سفیر پرسکون تھا اور وہاں محفوظ تھی۔ بہزاد کو لیٹے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کا فون تیزی سے بجنے لگا۔ گھڑی صبح کے 4:30 بجا رہی تھی۔ وہ نماز کے لیے اٹھ گیا اور نمبر دیکھا، وہ کسی کمپنی کا تھا۔ اس نے نماز ادا کی اور باہر نکلنے لگا جب پھر سے اسی نمبر سے کال آنے لگی۔ السلام علیکم، بہزاد شاہ ہے۔ وعلیکم السلام، سر، نیو ٹی وی پرنٹنگ پریس، جی کہی۔ اس کے بعد بہزاد شاہ کے غصے کا گراف بڑھتا چلا گیا تھا۔ سلجوقہ ہائفا سکندر اس کے سامنے نہیں تھی۔ نہیں تو نہ جانے وہ کیا کر بیٹھا، آج کے اخبارات نہیں جائیں گے۔ سر، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں شفیق صاحب سے بات کر لیتا ہوں، اگر جائیں گے تو یہ والا صفحہ ہرگز نہیں جائے گا۔ میں آپ کا بے حد ممنون ہوں لغاری صاحب، جو آپ نے مجھے منع کیا۔ وہ بچی ہے، ایسی حرکتیں کر جاتی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ سارے اخبارات میں سے وہ صفحہ ہٹا دے، سارے ورکرز کو لگا دے، میں سب کو پے کرنے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، جب آپ کا کام ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد بہزاد نے شفیق الرحمان کو فون کیا تھا، جنہوں نے سیرے سے لاعلمی ظاہر کی تھی۔ غصہ ابھی بھی ہائفا پر آیا تھا۔ ہائفا تو اسکول سے سو بھی نہ پائی تھی۔ اس نے دکھتی ٹانگوں کو زمین پر مارا اور باہر نکل گئی۔ بہزاد نے سکندر صاحب کو فون ملایا تھا۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، خیریت ہے بہزاد؟ جی انکل، پھر انہیں بتاتا چلا گیا، لیکن اس نے سنجیدگی سے کہا تھا کہ ہائفا کو معلوم نہ ہو۔ میں رخصتی چاہتا ہوں انکل، وہ بولا۔ رخصتی؟ ہائفا جو ابھی آئی تھی ٹھڑکی، جی انکل، میرے پاس آ جائے گی تو میں خود ہینڈل کر لوں گا انہیں۔ ٹھیک ہے برخوردار، آپ آ جائیے، وقت نکال کر سب ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ انکل، ملتے ہیں، خدا حافظ۔ خدا حافظ بابا جان۔ یہ کس کی رخصتی کی بات ہوتی؟ حسن کی، وہ بولے تو ہائفا حاضر۔ بتائیے بھی آپ کی بہزاد رخصتی چاہتا ہے، وہ سنجیدگی سے بولے تو اس نے آنکھیں میں چس کا مطلب سے پتہ چل گیا آج کا اخبار ابھی تک نہیں آیا۔ آ گیا ہے، میز پر پڑا ہے، سکندر صاحب کہتے باہر نکل گئے تو فوراً میز تک آئی، لیکن اس اخبار میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے تھوک نکلا، یعنی بہزاد کو معلوم ہو گیا تھا اور ہٹا دیا گیا تھا۔ باہر آئی، اس کے ہاتھ میں پکڑے فون کی میسج ٹون بجی تو وہ متوجہ ہوئی، پھر چادر اوڑھتی باہر نکلی کہ اب سامنا تو کرنا ہی تھا۔ اس کی گاڑی دیکھتی وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی تو بہزاد وہاں سے گاڑی لے گیا۔ وہ وہاں ہائفا کے محلے میں کبھی بات نہیں کرتے تھے۔ گاڑی روکتے بہزاد کے اسٹیئرنگ پر گرفت دیکھتے ہائفا کا دل سہما۔ کیوں کہ آپ نے ایسا بدایا تو ہائفا اپنی جگہ سے اچھلی۔ آپ کو اندازہ آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے آپ کی ہر غلطی نظر انداز کی ہے ہائفا، اس غلطی پر میں آپ کو کیا سزا دوں، مجھے بتائیے۔ آپ دنیا کے سامنے آنا چاہتی ہیں بہزاد شاہ کی بیوی کی حیثیت سے، لیکن آپ نے سوچا ہے اس کے علاوہ آپ ایک صنف ناظر کی حیثیت سے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز ہوتی۔ میرے ہزار دشمن ہیں، آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں ایک ڈیزائنر ہی نہیں ہوں، بس ایسا شخص جس کی ایک غلطی کی طاق میں دنیا بیٹھی ہے۔ آپ میری کمزوری ہیں اور اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا، یہی وجہ اتنی دیر سے اس رشتے کو محفوظ رکھنے کی، لیکن آپ کو میرے خلاف جا کر حساب کرنا ہے۔ تو چلیے اٹھائیے اپنا فون، ویڈیو بنائیے اور دے دیں اپنے چینل کو۔ اس کی آواز سے ہائفا سہم کر بیٹھی تھی، آنسو جولی میں گر رہے تھے۔ بہزاد نے گہرا سانس بھر اور گاڑی چلاتے اس کے گھر کے آگے رکی۔ ہائفا نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ رخصتی چاہتی ہیں نا؟ تو تیاری کریے، کیونکہ شاید آپ میرے پاس آ کر ہی میری باتوں کو سمجھ پائیں گے، لیکن یاد رکھیے رشتے کی نزاکتوں کو سمجھ کر آئیے گا، جس لیے میں نے صبر کیا تھا، لیکن آپ بالکل نہیں، کیونکہ آپ نے حالات ایسے بنا دی ہیں بہزاد۔ اس وقت مجھے کوئی بھی لفظ آپ سے نہیں سنا۔ ہائفا جائیے، وہ بولا تو ہائفا روتی ہوئے اندر چلی گئی۔ حازم تھکا ہوا گھر آیا تھا، گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، بھوک لگی تھی، لیکن اس وقت تھکاوٹ اور نیند کا غلبہ تھا، اس لیے فریش ہونے چلا گیا۔
واپس آیا تو وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ اس تھکاوٹ پہ بھی مسکرا دیا۔ آ جاؤ ماہی، کیسی ہے؟ حازم گھر میں فون کر کے بتا چکا تھا کہ وہ مل گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ کھائیں گے؟ ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ آپ باہر تھے نا؟ حازم مرزا کو اس کی یہ بات بے حد پسند تھی کہ وہ جو دل میں ہو۔ تمہیں کچھ بنانا آتا ہے؟ حازم نے شرارت سے پوچھا۔ امی نے بنانا سیکھ، میں گرم کر سکتی ہوں، ہاں، اور انڈا بریڈ بھی بنا سکتی ہوں، چائے بھی اور جوس بھی، اور تو چلیے آج آپ کے ہاتھ کا کھاتے ہیں۔ حازم بولا تو فوری سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ اب کیا کھائیں گے جلدی سے بتائیے، پہلے دوپٹہ لے کر آؤ۔ حازم نے فون پر جھکے ہی کہا تو وہ دوپٹہ لینے چلے گی۔ پھر حازم کے کہنے پر کھانا گرم کر کے دیتے ہوئے جانے لگی۔ بیٹھ جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ سنجیدگی سے بولے تو حازم کو احساس ہوا کہ یہ اس کے ناراضگی جتانے کا انداز تھا، لیکن اس سامنے بھی اس نے فکر نہیں چھوڑی تھی اس کی۔ وہ جانے کے لیے اٹھی تو حازم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ آپ کچھ دنوں میں چلے جائیں گی؟ فرید تو آپ کے تو اس کے آپ اور تم پر ہی الجھی رہتی تھی۔ فرید نے سر ہلایا۔ خوش ہو؟ جواب اب بھی سر ہلا کر ہی دیا گیا تھا۔ مجھ سے دور جانے پر خوش ہو؟ تم تو کہتی تھی حازم سے شادی کروں گی۔ آپ نہیں کروں گی، وہ بولی تو حازم کی پکڑ چمچ پر سخت ہوئی، لیکن اب حازم مرزا پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حازم نے سنجیدگی سے کہا تو فرید نے سر نہیں اٹھایا۔ دیکھو یہاں، کل آپ مجھ پر چلائے تھے کیونکہ غلطی تمہاری تھی، کتنا نقصان ہو سکتا تھا جانتی ہو۔ میں بس ان کی مدد، عورت کے لیے کچھ حد بندیاں اس کی بہتری کے لیے بنائی جاتی ہے، ان کو پابندیوں کا نام دے کر خدا اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کے ہم پر ظلم نہ کریں۔ فرید خاموشی، آپ شادی کب کر ہیں؟ بہت جلد۔ حازم نے گہرا سانس بھرتے کہا، اور میں کب جا رہی ہوں؟ مجھے کھانا کھانے دو، وہ بولا تو فرید اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے خاموش رہنے کا کہا، جانے کا نہیں۔ حازم بولا تو فرید نے اسے گھوڑا اور وہیں باہر گئی۔ چائے بنا لو، کمرے میں جا رہا ہوں، وہ کہتا اٹھ گیا۔ چائے بنا لو۔ پیچھے فرید نے ہاتھ نہ جاتے اس کی نقل اتاری تھی اور برتن سنک میں بٹ رہے تھے۔ پھر چائے بناتے اس کے کمرے میں گئی۔ وہ فون میں مصروف تھا اور اپنے کمرے سے منسلک بالکونی میں کھڑا تھا۔ حازم نے چائے پکڑ لی تو وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ حازم نے مسلسل اس کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے کال کاٹ دی۔ میں بھی آپ کی طرح جلدی شادی کر لوں گی، وہ اتراتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا؟ حازم محظوظ ہوا تھا۔ آپ سے اچھا ہینڈسم شوہر ڈھونڈوں گی؟ اچھا، اور کچھ؟ تمہاری بلی کل آ جائے گی، حازم اسے دیکھتا بولا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے اب۔ وہ کھڑی وہاں سے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھا گئی تو حازم اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ملائکہ سے ملنا چاہو گی؟ وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں آپ کی محبوبہ سے ملنے میں، وہ آنسو کو حالے میں اتارتی بولی تھی۔ سو جاؤ، وہ باہر نکل گئی۔ آئی ہیٹ یو، میں یہاں سے جانے کے بعد آپ کو کبھی یاد نہیں کروں گی، وہ دروازے کے پاس جاتی چلائی تھی اور پھر باہر نکل گئی۔ حازم کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ صبح اٹھتے وہ نیچے آیا، آج اسے لیٹ جانا تھا۔ لاؤنج سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا، جانتا تھا وہ کس کی آوازیں ہیں اور کس وجہ سے وہ باقی کے زینے بھی طے کر گیا۔